کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر. اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے. حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی. وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا. اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں. یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا. جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا. سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر. جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ. اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے. کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی. چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے. میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی. میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے. ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی، روڈ کے تو باہر گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے. یہ 4 پہاڑ اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب. جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھا نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں. تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑو. بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا. اور 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا. یہاں چھوڑ دو. آگ میں ڈالے گئے. اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی. ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی. ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ. ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق. اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے. دیکھا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے. جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی.
چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں، جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا یہاں چھوڑ دوں کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے مانگا؟ اللہ آپ پہ بشکیسی ہیں ساڑھے جاٹاں دن، اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ میں راضی۔ 3 دن کا سامان تھا وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی، اتو دے کیکر بھی جے اڑے گئے نہ ہاچو نہ ویکھیو نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے، نہ انہوں دے ہیٹھ بان ڈال کوئی بندہ دھوپ تو بچ دے، اور چل پڑے اونٹ۔ اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچ۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہیں، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے۔ اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے، ہن تک بنی ہوئی کیوں نہ ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا۔ تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا دامن چھوڑا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی، تو وہ چھوٹی سے واپس ہٹی۔ ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی، نہ روٹی، نہ سایہ، نہ پڑوسی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ۔ وہ کن قدموں سے گئی ہوگی کبھی سوچو تو صحیح۔ اور ابراہیم جیسا جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار تھے،
یا امت کا مطلب ہے قائد، بہت بڑے قائد اور سردار تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، حنیفاً صرف اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ولم یک من المشرکین شرک سے پاک تھے، شاکرن لانعمہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے تھے۔ یہ جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے، انعم، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اجتباہ، پھر تیرے رب نے ان کو چنا۔ اجتباہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ جاتے ہیں نا دکان پر سودا لینے، آج کل آم ہے تو آپ کہتے ہیں 2 کلو آم تول دے، تو کیا کرتے ہو آپ؟ خود آم اٹھاتے ہو، اے پا دے، اے پا دے، اے پا دے، خود چنتے ہو، ایڈی وڈی ٹوکری پئی ہے بھری ہوئی، وچو آپ خود نہیں، اے نہیں ٹھیک، اے تو ہلی کچا ہے، اے تو ہلی ساوا ہے، اے پیلا پا دے، اے نرم پا دے۔ اس کو کہتے ہیں اجتباہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اجتباہ ہو، تیرے رب نے ابراہیم کو چھانٹ کے چنا، وَہَدَاهُ، اور اسے ہدایت دی، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی۔ پھر سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا پروٹوکول جو اللہ نے دیا، ثم اوحینا الیک، میرے محبوب اب ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ کیا کمال ہے ابراہیم کا! جو ہی آپ پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ادھر منہ کر کے دعا کی، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عرش بھی کانپ گیا ہوگا اس فریاد پر، مکے کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے، پتھر بھی پگھلے ہوں گے۔ اے میرے رب، تو نے کہا اور میں نے اپنے بچے اور بیوی کو بے آباد ویران جگہ چھوڑ دیا، تیرے گھر کے قریب، کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ کیا بات کہی؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ جمعے والے دن مسجد بھر جاتی، باقی سارا ہفتہ 1.5-2 صفحہ ہوندیاں، کیوں؟ باقی 5 نمازاں معاف ہو گئی ہیں۔ میرے نبی کے نواسے نے، اگر 1400-1450 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی، اللہ کی قسم حسین کو معاف ہوتی کربلا میں۔ میں قربان جاؤں جو جنت کے وارث، جنت کے سردار، اور جنگ سے پہلے اونگ آئی اور خواب دیکھا، اللہ کے نبی خواب میں ملے، بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، گل مک گئی۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دے، جنگ روک دے، نماز پڑھنے دے۔ کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی، چل ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑے گا حسین۔ اب آدھوں سے کہا ایتھے کھلو جاؤ، لڑو ان کتیاں نال، اور آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے لڑتے رہے، پھر ان آدھوں کو آگے کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا جاؤ نماز پڑھو۔ کوئی اگر معافی ہوتی تو یہاں ہوتی، جب یہاں نہیں ہوئی تو کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ کیوں چھوڑتے؟ میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔
آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑ۔ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ یہ نمازیں پڑھیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ دعا مانگی، اور یہ بوڑھا 84 سال کا کن قدموں سے 1500 کلومیٹر چل کے گیا ہوگا اونٹنی پر، کس طرح اسماعیل آنکھوں میں گھوم رہا ہوگا، کس طرح ہاجرہ آنکھوں میں گھوم رہی ہوگی، اور وہ تو چند دنوں کے بعد پہنچ گئے دوسری بیوی، ایک اور بھی بیوی تھی جس سے مدین پیدا ہوا جو قوم مدین ہے، اور یہ ہاجرہ تو جب واپس گئے تو 4 کالے پہاڑ، انی وادی، نہ سایہ نہ پانی نہ درخت، جب سورج ڈوبا ہوگا اور کالی رات پھن پھیلائے آئی ہوگی تو اس اندھیری رات میں اس بچی پہ کیا گزری ہوگی۔ معصوم بچے کو تو بھی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کس کے پاس، اس ماں کو تو پتہ ہے میں کہاں بیٹھی۔ ستارے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے، وہ شاید چاند بھی آنسو بہا رہا ہوگا، یہ کون بی بی ہے جو یہاں جنگل میں تنہا بیٹھی۔ پڑھو کہانیاں نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کے بندوں کی جنہوں نے اللہ سے سودا کیا اور جان کی بازی لگا کے۔ از لذت دیدارش خسروں چتواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ یا امیر خسرو، یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دی، اور بوٹی بوٹی جسم سے کھینچ لی گئی، آگ میں جل گئے، پانیوں میں بہا دیے، مٹی میں دبا دیے۔ تجھے دیکھے بغیر جب یہ عشق کا حال تھا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ آج عشق بھی حیران ہے، وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے۔ اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی، اور مکے کے پہاڑ گرم، نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے، ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس اپنی ماں کو سلام کرو، چونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا۔ جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہیں اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی۔ ایک کمرہ بناونا میں 4 فٹ دی بنیاد، اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی۔ محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا، اس بچے کے دادا، اس بچے نے دادا بننا تھا، تو گہری بنیاد کھودی۔ دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح، اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا، ہوا کو گرم کر دیا، اور اس بی بی کے لیے، بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے۔ کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت؟ تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، دعا چا کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، کاروبار نہیں چلتا، رشوت کیوں لیتے ہو، گزارا نہیں آندا۔ دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو، کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا۔